وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسعد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اخلاص کی تفسیر کے مکمل ہو جانے کے بعد ماہ رجب شریف اپنے بالکل اختتامی حدود کے قریب ہے، تو رجب شریف کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزہ معراج شریف کے ساتھ نسبت رکھتا ہے. تو آج کا خطبہ جمعہ شریف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ پورے معراج کے لیے وہ کافی سارا وقت درکار ہے. یہ ایک جمعہ شریف ہے، تو اس موقع پر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معراج شریف سے جو واپسی اور زمین پر تشریف لانا ہے اس کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے سامنے عرض گزار ہوں گا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر گئے. کہاں تک گئے یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. 70,000 حجابات طے کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کا دیدار کیا، اور دیدار کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس کو پلٹے. یہاں پر ایک اہم اور ضروری بات جو عرض کرنا بہت زیادہ اہم ہے، کوئی بندہ اس شبے میں نہ رہے کہ اللہ سدرۃ المنتہا سے اوپر حجابات سے آگے ایک مکان میں تھا کہ جس مکان میں سرکار پہنچتے ہیں اور دیدار خداوندی کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ جل شانہ کی جو ذات اقدس ہے وہ مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، طرف سے پاک ہے. جہت سے پاک ہونے کا مطلب کہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دائیں ہے اور بائیں نہیں، اور بائیں ہے اور دائیں نہیں، سامنے ہے پیچھے نہیں، پیچھے ہے سامنے نہیں. نہیں، اللہ کی ذات اس شان کی مالک ہے کہ کوئی بھی مقام، کوئی بھی خطہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہے.
ہم کسی ایک جگہ پر اس کو مقید اور بند نہیں مان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات اقدس کسی خاص جگہ میں نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر معراج کے لیے اتنا لمبا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرہ اور سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اعظم، عرش اعظم سے آگے پھر 70,000 حجابات، اور یہ سارا سلسلہ سفر کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیا۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہ ذات خداوندی کے دیدار کے لیے تھا کہ وہاں پہ رب ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مومن کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، مومن کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ یہ آپ اور میری بات ہے، تو وہ تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا ان سے اتنا دور ہو گیا تھا کہ ان کو اتنا سفر کرنا پڑا اور پھر جا کے دیدار ہوا؟ ایسی ہرگز بات نہیں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مکان میں جا کے جس نے بھی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق منسوب کیا، وہ مکان اس شخص کے ساتھ متعلق ہے، نہ کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اب دیکھو، طور پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو کیا اس وقت اللہ طور پہ تھا؟ نہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام واپسی پہ جو ہے آ رہے ہیں مدین سے، تو راستے کے اندر وہ ایک درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، تو کیا اس وقت اللہ وہاں تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ نہ طور پہ ہے، نہ عرشوں سے آگے حجابات کے آگے کسی مکان میں ہے۔ یہ مکان ہے، طور ہے موسیٰ علیہ السلام کا مقام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے مکان کی بات ہے۔ اور عرشوں سے آگے اور حجابات سے آگے جا کر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف ہے، وہ ہے حضور کا مکان۔ اللہ تو مکانوں سے پاک ہے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ تو یہ جتنے بھی مکان کا ذکر ہوتا ہے، کوئی مکہ معظمہ میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے ہم کلام ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہاں پہ ہے، خانہ کعبہ میں ہے، یہ بھی نہیں۔ یہ مکان ہمارے ہیں، مخلوقات کے لیے ہیں، اللہ مکانات سے پاک ہے۔ لہٰذا معراج کے لیے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سارا سفر اللہ کی ذات کے دیدار کے لیے تھا کہ خاص جگہ پہ اللہ ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ اللہ نے خود سورہ بنی اسرائیل کے اندر جب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا ذکر کیا کہ میں نے سیر کرائی، تو وہاں پہ مقصد خود بتلایا کیا تھا، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، ہم نے سیر کرائی تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھانا چاہتا تھا، وہاں پہ نشانیاں دکھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیدار خداوندی تو ہوا، لیکن مقصد معراج تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نشانیاں دکھانا، کہ جو نشانیاں حضور دیکھ کے آئیں اور اپنی امت کو بتلائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ذکر کہ اس کے بیان سے لوگوں کو پتہ چلے کہ جن کی ذات اقدس ایسے عظیم الشان معجزے والی ہے کہ جہاں پہ ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، ہماری سوچ اور فکر کا پرندہ اتنی بلند پرواز بھی نہیں کر سکتا جتنا بلند و بالا مقام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو ان کی ذات کو تولنا، ان کی ذات کو اپنے عقل کی حدود میں بند کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا، ایسا ہرگز نہیں، وہ ہماری عقلوں سے ماورا ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اس کائنات میں کوئی سمجھ سکتا نہیں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، لو ان جبرائیل عاشا الی 1100 سنۃ الی 100,000 سنۃ الی 100,000 سنۃ الی ما لا نہایت لما بلغ ربع معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اگر جبریل امین فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے، اللہ اس کو لاکھوں سال تک زندگی دے، 100,000 1,00,000 الی 100,000 1,00,000 ضرب 1,00,000، اب یہ خربوں تک جا پہنچے گی بات۔ اور آگے پھر کہا الی ما لا نہایت، کہ ضرب بے شمار عدد، مطلب لین ہی لگا دو، لاکھوں خربوں سے آگے تک بے شمار عدد کے ساتھ ضرب دے دو، تو مطلب بے شمار سال جبریل جیے، اور وہ زندگی کے سارے اس پیریڈ میں جبریل حضور کی پہچان میں لگا رہے،
سرکار کی شان اقدس کو پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ تو شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں جبریل اپنے کھربوں سالوں کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی چوتھے حصے کی بھی پہچان نہیں کر سکے گا۔ جو مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کا چوتھا حصہ بھی جبریل اپنی زندگی کے کھربوں سالوں میں نہیں پہچان سکے گا۔ تو اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کا ایک لمحہ جو معراج شریف کے ساتھ متعلق ہے وہ تمہاری عقلوں سے ماورا ہے، تو ان کی پوری ذات کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ غلام اور امتی ہونے کے ناطے حق ہے جو ان کی زبان سے نکلا اس کی تصدیق کی جائے۔ میں واپسی کا ذکر، حضور کے معراج سے واپسی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ النجم کے اندر اللہ نے ذکر کیا وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا، سادہ ترجمہ ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب ستارہ اتر آیا، قسم ہے ستارے کی جب ستارہ اتر آیا۔ اب یہاں پہ دو لفظ ہیں، النجم اور ہوا۔ نجم مانا ستارہ، ہوا مانا اترا۔ اب ہمیں دونوں کی تفصیل بھی چاہیے کہ ستارے سے مراد کون سا ستارہ ہے اور اترنے سے مراد کس بات سے اترنا، کس وقت کا اترنا، کس موقع پر اترنا، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو تفسیر روح المعانی شریف کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک انہوں نے ذکر کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ النجم سے مراد ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، اور ہوا سے مراد ہے، اترنے سے مراد ہے معراج کی رات حضور علیہ السلام کا آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترنا، یہ مراد ہے۔ اب ترجمہ کیجیے والنجم اذا ہوا، تو گویا رب فرماتا ہے مجھے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ جب وہ آسمانوں سے زمین کی طرف معراج کی شب اترے، اس وقت اترنے کی قسم اللہ جل شانہ اٹھا رہا ہے۔ معراج سے واپس آنے کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت؟ جانے کی قسم اٹھانی چاہیے تھی۔ اتنے بہت بڑے سیر کے لیے جا رہے ہیں، بہت بڑے مشن پہ جا رہے ہیں، تو واپس اترنے کی کیا ضرورت؟ اس قسم اٹھانے کی کیا ضرورت؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار کا خالی جانا باکمال نہیں، معراج پہ تشریف لے جانا خالی باکمال نہیں، معراج سے واپس آنا بھی کئی خوبیوں میں چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بھی کئی خوبیاں ہیں۔ وہی چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اللہ کریم نے اسی کی پیش نظر ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا، کی قسم ہے مجھے ستارے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستارے ہیں، کہ ان کی قسم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج سے واپس اترے، معراج پہ جاتے ہوئے نماز پڑھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فارسی عبارت ہے کہ نماز گزاردن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بانبیاء پیش از عروج و بعد ازاں دو حالت، کہ سرکار کا معراج پہ جانے سے پہلے بھی نماز کا پڑھنا اور معراج سے پلٹ کے آ کر بھی نماز پڑھانا انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ دونوں ثابت ہیں۔ جس وقت سرکار پلٹے معراج سے واپس تو اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی، اور پھر جس وقت سرکار اپنے کاشانہ اقدس حجرہ مقدسہ کے اندر تشریف فرما ہوئے تو اس کے حوالے سے بھی کئی معجزے وہاں پہ بھی ظاہر ہوئے۔ روح المعانی شریف کے اندر الفاظ ہیں اِنَّ فِرَاشَهُ لَمْ يَبْرُدْ مِنْ عَصْرِ النَّوْمِ، جس بستر سے اٹھ کر سرکار معراج کے سفر کے لیے گئے تھے تو انسان کے لیٹنے کی وجہ سے بستر کے اندر کچھ گرمی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ سرکار سارا سفر کر کے واپس آ چکے، ساری سیر کر کے واپس آ چکے، لیکن اس وقت تک جو سرکار کے جسم اقدس کی گرمائش بستر مبارک پر تھی وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی، بستر ابھی گرم تھا کہ سرکار واپس بھی پلٹ کے آ گئے، بستر ابھی گرم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کے آ گئے۔ دوسری روایت اسی مقام پر وہ تفسیر روح البیان کے اندر امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے ذکر کی، فرماتے ہیں قد ذہب وجا ولم یتمم ماء ابریقہ انسبابا، جس پانی سے حضور نے وضو فرمایا تھا اور وہ پانی بہنے لگا تھا، اس پانی کا بہاؤ ابھی رکا نہیں تھا کہ سرکار معراج سے واپس آ گئے۔
اب یہ ہماری عقل نہیں سمجھ پاتی، پر میں کوشش کروں گا تاکہ عقلی لحاظ سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم چونکہ جدید سائنسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا واقعی ایسا ہوا، تو اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ شب معراج جاتے ہوئے ایک درخت کی ٹہنی سے حضور کا سر مبارک ٹکرایا، سرکار پلٹ کے واپس آئے تو ابھی ٹہنی ہل رہی تھی، اور جو کاشانہ اقدس کی کنڈی مبارک تھی، دروازہ بند ہوا، واپس پلٹ کے آئے تو ابھی کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ اور سفر کتنا ہوا، اب اس سفر پہ غور کیجئے، زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اعظم کراس کر لینے کے بعد آگے ہے ایک مقام جہاں پہ ہیں حجابات، اور حجابات کی تعداد ہے 70,000۔ زمین سے لے کے اس حجابات کی جو سرحد ہے، اس سرحد تک پہنچنے کے لیے 8,000 سال کا عرصہ درکار ہے۔ کتنا؟ زمین سے لے کر پہلے حجاب تک عرش اعظم سے آگے 8,000 سال کا یہ سفر ہے، اور حجابات کتنے ہیں؟ 70,000 حجابات، اور ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک کا فاصلہ پھر اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا ہے۔ اب 8,000 ضرب 70,000، پھر جو نتیجہ آئے گا وہ ہے ٹوٹل ایک طرف کا سفر جانے میں، اور پھر 8,000 ضرب 70,000 جو جواب آئے گا وہ ہے واپس آنے کا سفر، اور پھر زمین پہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ سارا مجموعہ اکٹھا کیجئے تو کروڑوں سالوں کا سفر بنتا ہے، اور یہ کروڑوں سال حضور گزار کے آ گئے، اور ابھی بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، اور پانی مبارک چل رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب ذوالجلال نے اس کل کائنات کے لیے جان بنایا ہے۔ اس کل کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح ہیں، جیسے ہمارے بدن میں روح ہے، ایک بدن کے لیے یہ ایک روح یہاں پہ کام کر رہی ہے، جس سے میں بول رہا ہوں، اسی روح کی وجہ سے آپ سن بھی رہے ہیں، اور وہ نکل جائے تو بولنا سننا یہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس پورے جہان کی جو رونقیں ہیں، اس پورے جہان کی جو ترتیب ہے، اس پورے جہان کا جو چلنا بسنا ہے، وہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے، سرکار کی ذات اقدس کی وجہ سے، اور سرکار کا تعلق اس جہان کے ساتھ روح والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اس جہان میں مثل روح کے ہیں۔ اب علماء نے جواب دیا، اب یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی، جب تک روح اس جہان میں رہی، اس کا تعلق اس جہان میں رہا تو یہ جہان چلتا رہا، اور جب سرکار اس جہان سے نکل کر اوپر کو چلے گئے تو پھر جس وقت روح نکل گئی اس جہان کی تو یہ اسی مقام پہ رک گیا جہاں پہ جہان تھا، اور پھر جب سرکار کروڑوں سالوں کے سفر کے بعد واپس پلٹے تو یہ نظام وہیں سے دوبارہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ چل رہا تھا ذات مصطفیٰ کی وجہ سے، جب سرکار وہاں پہ گئے جہاں تھا رک گیا، پھر پلٹ کے آئے تو وہیں سے دوبارہ سٹارٹ ہو گیا۔ درمیان میں جتنا عرصہ بھی گزرا ہو سکتا ہے گزر جائے، لیکن وہ وقت وہیں پہ برقرار رہے، جیسے گھڑی چل رہی ہے، آپ اس کا سیل نکال رہے، 1:14 ہوئے ہیں، آپ 7 دن سیل اپنی جیب میں رکھیں اور 7 دنوں کے بعد پھر سیل لگائیں تو کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ یہی 1:14 سے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ 7 دن بھی نہیں گزرے، گزر تو گئے، لیکن گھڑی آگے نہیں چلی، کیونکہ جس کی وجہ سے اس نے چلنا تھا وہ نہیں تھا، نظام کائنات نہیں چلا، جس کی وجہ سے چلنا تھا وہ اس کائنات میں جلوہ گر نہیں تھے، ورشوں پہ چلے گئے، اس کی وجہ سے یہ نظام جہاں پہ رک گیا جہاں پہ تھا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دوبارہ وہیں سے سٹارٹ ہوا، تو ابھی بستر نے گرم ہی رہنا تھا، کنڈی ہل ہی رہی تھی، اور پانی مبارک اسی طرح چل ہی رہا تھا۔ اب اس مقام پر سمجھنے کی اور بڑی پیاری بات کہ زمین پر تو گزرا ایک لمحہ، اور سرکار کیا کچھ کر کے آئے وہ بیان کرتے کرتے آج 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی پورا کوئی بیان کر سکا نہیں، جن کی زندگی کا ایک لمحہ
اتنی شانوں سے بھرا ہوا ہے کہ 100 سالوں سے زیادہ 1400 سالوں سے زیادہ بیت گئے، ہم ان کی زندگی کا ایک لمحہ نہیں بیان کر سکتے، ان کی پوری حیات طیبہ کو کون بیان کر سکتا ہے، ان کے پورے کمالات کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں تو بستر مبارک گرم، پانی چل رہا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا مزید معجزہ تھا۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، واپس پلٹ کے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور یہ سارا سفر کر کے سیر کر کے واپس آیا ہوں۔ جناب ام ہانی نے حضور علیہ السلام کو کہا آپ یہ بات قریش مکہ کو نہ بتلائیے گا، ان سے نہ کہیے گا، وہ پہلے ہی آپ کا مذاق بناتے ہیں، معاذ اللہ جھوٹا کہہ دیتے ہیں، تو یہ بات جھٹلانے میں ان کو کوئی مشکل دقت نہیں ہوگی، وہ بڑے آرام سے کہہ دیں گے کہ آپ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ یہ بات نہ بتائیے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت صحرائے ذی طوا پر واپسی پر سرکار پہنچے تھے تو سرکار نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہا تھا جبریل میری زندگی کا یہ ایک انوکھا اور نرالا سفر ہے اور بڑا عظیم الشان اور عجیب الشان ہے، شان عظیم بھی ہے عجیب بھی ہے، کیا میں یہ لوگوں کو بتاؤں گا تو وہ مان جائیں گے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا تھا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کیجئے، سب سے پہلے تمہارے واقع معراج کی تصدیق ابو بکر صدیق فرمائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے معراج کی تصدیق کر دیں گے، آپ بتا دیجیے گا۔ ام ہانی آپ کو روک رہی ہیں کہ آپ یہ بات نہ بتائیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں گا۔ انہوں نے حضور کا دامن پکڑ لیا، دامن شریف پکڑ لیا کہ آپ نہ جائیے باہر۔ اب سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار کے جسم اطہر سے نور کی ایک شعاع نکلی، جس کی وجہ سے ام ہانی فرماتی ہیں میری آنکھیں چندھیا گئیں، میری آنکھیں بند ہوئیں اور میرے ہاتھ سے دامن حضور علیہ السلام کا چھوٹ گیا اور سرکار فوراً باہر نکلے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قریش مکہ کے سامنے بیان کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، ابو جہل کا گزر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہوا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا حل کان ما کا شے، حل کان من شے، آج کوئی نئی بات ہے تو وہ بتاؤ، مذاق کرتے ہوئے حضور علیہ السلام سے کہنے لگا حل کان من شے، کوئی نئی چیز ہے تو آج بولیے بتائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے نئی بات۔ تو ابو جہل نے مذاقاً پھر رک کے کہا بتائیے جی بتائیے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، اور پھر اس نے آگے سے فوراً چونک کے کہا ثم اصبحت بین اظہرنا، اچھا راتوں رات ادھر بھی گئے اور صبح کے وقت پھر آپ یہاں پہ ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں تو صبح یہاں پر بھی ہوں۔ وہ حیران ہو گیا کہ مہینوں کی مسافت ہے، مہینوں کا سفر ہے اور یہ راتوں رات ہو کے آ بھی گئے اور فرماتے ہیں میں گیا بھی ہوں واپس بھی آیا ہوں اور صبح ہمارے سامنے جلوہ گر ہے۔ تو اس نے مذاقاً پھر کہا کہ اگر یہ بات میں دوسری قوم کے لوگوں کو بلا کے لاؤں سب کو جمع کروں تو آپ سب کے سامنے بھی کہہ دو گے یہی بات کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے ہو؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بالکل کہہ دوں گا، مجھے اس میں کیا آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جن کی نظریں ذات باری تعالیٰ پر ہوں، اللہ کی ذات پر ہوں، وہ حالات سے ڈرا نہیں کرتے، حالات جیسے بھی ہیں، اور آگے سننے والوں کا، ماحول والوں کا ری ایکشن کیا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں کہ وہ کیا کریں گے میرے ساتھ، کوئی فکر نہیں۔ نظر فقط ذات باری تعالیٰ پر ہے کہ رب کا حکم ہے میں نے بتلانا ہے اور میں بتاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا میں قوم کو جمع کرتا ہوں آپ بتائیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل میں بتا دوں گا۔ ابو جہل قوم ساری کو جمع کر کے لے آیا اور اس نے لوگوں سے کہا لو جی آج ایک نئی بات سن لیجئے، پہلے بھی سنتے ہو آج ایک نئی سنیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھایا تو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں اور راتوں رات پلٹ کے واپس بھی آ گیا ہوں،
ابو جال بھی تھا، باقی قوم بھی تھی، اور تھے سارے کے سارے منکر۔ اب توجہ فرمانا، اپنوں میں بیٹھ کر بول لینا، تقریر کر لینا، گفتگو کر لینا، یہ کوئی دقت اور مشکل کا کام نہیں ہے۔ اب جس کو اعتبار ہے وہ ظاہری بات ہے جو کوئی سنے گا اس پہ واہ واہ کہے گا، یا سبحان اللہ کہہ دے گا، یا کم از کم اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ لیکن بڑی بات تو یہ ہوتی ہے غیروں کے سامنے اور پھر منکروں کے سامنے اپنے کمالات کو بیان کرنا۔ اب جتنے بھی سننے والے تھے وہ سارے کے سارے انکاری تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گیا اور پھر پلٹ کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ اب ساتھ سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ وہاں پہ مسجد حرام میں، مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء بھی تھے، اور میں نے ان سب کی امامت بھی کروائی، ان سب نے میرے پیچھے نماز بھی ادا کی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر انہوں نے مذاق بنا کر آوازیں کسنا شروع کی، کسی نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، کسی نے جو ہے مذاق بنانا شروع کر دیا۔ تو کچھ ان میں سے جو ان کے سمجھدار تھے، ہم تو نہیں کہتے کہ وہ سمجھدار، کیونکہ سمجھدار حضور کا منکر کیسے ہو سکتا، جو ان کے سمجھدار تھے ان کے نزدیک، انہوں نے یہ مذاق بنانے کی بجائے انہوں نے کہا بھئی تسلی کرنے کے بھی طریقے ہیں، تسلی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ انبیاء کرام علیہ السلام جو پہلے گزر گئے ان سے مل کر آئے ہو تو ذرا ان نبیوں کا حلیہ بھی ہمیں بتائیے، ان کی شکل و صورت کیسے تھی، ان کا جسم اقدس کیسا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، حلیہ بتائیے آپ ہمیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ انبیاء سے مل کے آئے ہو، مسجد اقصیٰ میں امامت ہوئی ہے، تو آپ ان کا حلیہ بتائیے۔ اب سرکار تو حقیقت بیان کر رہے تھے، واقعی مسجد حرام میں، مسجد اقصیٰ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا حلیہ شریف بتا دیا، انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو جو حلیہ مبارک تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک ایسے تھا، بال مبارک ایسے تھے، شکل و شباہت ایسے تھی، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے حلیہ مبارک اس قسم کا تھا، جسم شریف اس قسم کا تھا۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوا تھا یا سنا ہوا تھا بالکل اس کے مطابق ٹھیک حضور علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہ مان جاتے بھائی واقعی سرکار گئے ہیں اور ملاقات ہوئی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام سے، پر جس وقت انسان پر گمراہی سوار ہو تو پھر ہدایت کے جتنے راستے ہوتے ہیں وہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اگرچہ حقیقت میں کھل بھی جائیں تو جو ہدایت کا راستہ جس سے دل میں ہدایت پہنچتی ہے وہ دل کا دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے، اور انسان سب کچھ دیکھ کر سن کر سمجھ کر بھی ہدایت پانے سے عاجز آ جاتا ہے۔ اب یہ ان کی ڈیمانڈ تھی، یہ پوری ہو گئی تو چاہیے تھا مان لیتے، مگر ان کے دل کے اندر ایک اور سوال ابھرا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر آپ بیت المقدس سے ہو کے آ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ بیت المقدس کیسی تھی، بیت المقدس کیسی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چکر ہے کہ وہاں پہ گئے اور پلٹ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے، ایک نماز پڑھی اور پھر حضور واپس آ گئے، اور انہوں نے سوال کر دیا کہ بیت المقدس کے حوالے سے بھی بتائیے۔ اب وہ جو بیت المقدس کے حوالے سے سوال تھا، صفیں کتنی ہیں جی، چھت پہ شتیر کتنے لگے ہوئے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اب یہ باتیں، ستون کتنے ہیں، یہ باتیں انہوں نے پوچھنا شروع کر دی۔ اب آپ لوگ سمجھدار ہو، انصاف سے بتائیے، 2 سال تو مجھے بھی یہاں آتے جاتے ہو گئے، اب کوئی مجھ سے فوری طور پہ پوچھ لے کہ مسجد کے حال میں صفیں کتنی ہیں تو یہ بھی مجھے فوری طور پہ نہیں بتا سکوں گا۔ آپ لوگ یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ رہائش ہے، آپ سے کوئی پوچھ لے باہر بیٹھے بیٹھے کہ آپ کی مسجد کی صفوں میں مصلے کتنے ہیں، یہ جو مصلے لگے ہوئے، تو آپ بتا دو گے بھلا؟ نہیں نا، مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، کوئی یہ کام گننے کے لیے تھوڑے آتے ہیں، زندگی گزر گئی لیکن پھر بھی کوئی بتا سکے گا نہیں۔ کوئی مسجد کے امام سے پوچھ لے بھائی چھت میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، بلب کتنے لگے ہوئے ہیں، جن کو کئی سال گزر گئے وہ بھی یہ نہیں بتا سکیں۔
اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ باتیں پوچھنا شروع کر دی کہ یہ بتائیے کہ مسجد اقصی کیسی ہے کیسی ہے کیسی ہے۔ سرکار بیٹھے ہیں مکہ شریف میں، مسجد اقصی کئی کلومیٹر دور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں۔ اب مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریش تسألنی، کہ مجھ سے وہ ان اشیاء من بیت المقدس کی کچھ چیزیں انہوں نے پوچھنی شروع کی، لم اثبتھا، کہ جو میں یاد کر کے تو نہیں آیا تھا۔ ظاہری بات ہے، جیسے صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس انداز میں پھر ایک ہی نماز حضور نے پڑھی تھی، تو قریش نے جس وقت یہ باتیں پوچھنا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ اس چیز کے جواب نہ ملنے پر یہ میرے اس معجزے کا انکار کریں گے، اور ان کے پاس یہ عذر اور بہانہ رہ جائے گا کہ ہم نے تو مان لینا تھا اگر یہ بات ہمیں بتا دیتے تو، لیکن انہوں نے تو ہمیں بتائی ہی نہیں، تو لہٰذا ہم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ سرکار کو یہ پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي انظر الیہ ما یسألونی عن شیء الا انباتہم بہ، فرمایا پھر رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی پوچھے میرے یار سے اور میرے محبوب اس کے سوال کا جواب نہ دے سکیں، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، تو پھر رب نے کیا کیا، اللہ نے بیت المقدس کو وہاں سے اٹھایا اور مکہ شریف میں حضور کی نگاہ اقدس کے سامنے کر دیا، اور رب نے فرمایا سونیا ویکھدا جا، جو کچھ پوچھتے ہیں ان کو بتاتے جاؤ تاکہ ان کے شک دور ہو جائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی مسجد اقصی کو دیکھ کے آئے ہیں۔ اب مسجد اقصی حضور کے سامنے ہے اور سرکار فرماتے ہیں ما یسألونی عن شیء الا انباتہم بہ، جو مجھ سے پوچھتے جا رہے تھے میں بتاتا جا رہا تھا، جو کچھ پوچھتے تھے میں بتا دیتا تھا، میری نظر کے سامنے تھا سب کچھ، اور میں سب کچھ ان کے سامنے بیان کیے جا رہا تھا، حضور کی نگاہ اقدس کے سامنے ہے۔ اب آپ نے تھوڑی توجہ رکھنی ہے، میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب سوال کر رہے تھے اور سرکار وہ بات فرماتے ہیں میں یاد کر کے بھی نہیں آیا تھا، اور سرکار کو پریشانی بھی بنی، اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ میرا نبی بے علم ہی ثابت ہو جائے تو اچھی بات ہے، تو کیا اللہ مسجد اقصی حضور کے سامنے کرتا؟ بولیے۔ جیسے آج کل کچھ حضرات کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ممبروں کی تقریر بھی یہ ہوتی ہے کہ نبی کو فلاں بات کا پتہ نہیں، فلاں بات کا پتہ نہیں، فلاں بات کا پتہ نہیں، معاذ اللہ۔ اگر یہی اللہ کو راضی، اللہ اس بات سے راضی ہوتا کہ ٹھیک ہے جی یہ ان باتوں میں ایک مزید بات بن جائے گی کہ لوگوں نے مسجد اقصی کا پوچھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکے، تو رب اس پہ خوش ہو جاتا بھائی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں کہ کوئی میرے نبی کے بارے میں یہ کہے کہ ہم نے پوچھا اور انہوں نے بتلایا۔ رب ذوالجلال نے دور کھڑی بیت المقدس حضور کی نگاہ اقدس کے سامنے کر دی، اور رب ذوالجلال جل شانہ نے فرمایا محبوب اب دیکھ لو جو کچھ ہے بیت المقدس میں وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، دیکھتے بھی جاؤ بتاتے بھی جاؤ، جو یہ سوال کرتے ہیں آپ ان کا جواب دیجئے، تاکہ کل بروز قیامت ان کے سامنے کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہم نے کہا تھا اور پورا نہیں ہوا، لہذا آپ سے جو کچھ پوچھے جا رہے ہیں آپ بتاتے جائیے، اور آپ کا وہاں پہ جانا یہ ان کے پاس ثابت ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، بیت المقدس بتا دی، انبیاء کا حلیہ بھی بتا دیا جو ان کے سوال تھے۔ اب چاہیے تھا مان جاتے، اب چاہیے تھا قبول کر لیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو، مگر جس سینے میں انکار ہی بھرا ہوا ہو، انہوں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے انبیاء کا حلیہ کسی سے پوچھ کر تم نے بتا دیا ہو سکتا ہے مسجد اقصی کیسی ہے یہ بھی کسی سے پوچھ تاچھ کر کے تم نے بتا دیا ہو۔ مسجد اقصی بتانے سے اور انبیاء کا حلیہ بتانے سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ آپ مسجد اقصی تک گئے اور پھر واپس بھی پلٹ کے آ گئے۔ سرکار نے فرمایا اور کسی طریقے سے تسلی کر لو جو کرنا چاہتے ہو، تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے کہ میں واقعی یہ معراج کر کے آ رہا ہوں، اور کسی طریقے سے پوچھ لیجئے۔ اب ان کے جو سیانے تھے
پھر انہی کے جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں تجارت کی خاطر مکہ سے باہر، ظاہری بات ہے راستہ ایک ہی ہے، تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں تو وہ قافلے بھی تو راستے میں ان کو ملے ہوں گے، قافلے کو انہوں نے دیکھا ہوگا یا ان کو قافلے والوں نے دیکھا ہوگا، تو انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا اخبرنا عن عیرنا هل لقیت منہا شیئا، کہا یہ بتائیے پھر ہمارے قافلے والوں کے معاملات کیسے تھے، کیا ان میں سے کسی بات کو آپ نے دیکھا جانا یا آپ کے سامنے ہوئی ہے تو وہ ہمیں بتائیے۔ اب یہ تھا ان کا لاسٹ سوال، اس اعتبار سے کہ باقی چیزیں تو پوچھ تاچھ کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن قافلے تو بالکل مطلب لائیو میں ابھی گئے ہوئے ہیں، راستے میں ہیں جدھر بھی گئے ہیں، اب ان کے حالات کسی سے پوچھ کر کیسے بتائے جا سکتے ہیں؟ جب تک ان سے ملاقات نہ ہوئی ہو تب تک یہ ان کے حالات نہیں بتا سکتے، تو انہوں نے اپنی طرف سے اخیر کر دی کہ اب یہ خبر ہمیں دیجیے کہ آپ جو کہتے ہو کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں۔ ایک شبہ بھی حل کرتا چلوں پھر ذہن میں یہ سوال بھی نہ رہ جائے، معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک خالی یہاں تک تو نہیں ہوا، مسجد اقصیٰ سے پھر آگے پرواز شروع ہو گئی، آسمان کراس ہو رہے، سدرۃ المنتہا کراس ہوئی، عرش اعظم کراس ہوا، حجابات کراس ہوئے، اور پھر آگے جا کے کچھ ہم کلام ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب بھی ذکر آیا، یہ جتنی روایتیں پڑھ رہا ہوں بلکہ آیت کریمہ بھی دیکھ لیجئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، جہاں پہ بھی ذکر آ رہا ہے کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، باقی ذکر نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہزاروں حکمتیں ہوں گی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو مجھ ناچیز کو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رب بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ میری نگاہ قدرت کے اندر مسجد کی شان اتنی عظیم ہے کہ سرکار کے سفر میں جانے کی ابتدا کے حوالے سے بھی روایتیں مختلف ہیں اور انتہا کے حوالے سے بھی روایتیں مختلف ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ میں نے ابتدا بیان کی ہے تو وہ بھی مسجد سے، اور انتہا کا ذکر کیا ہے وہ بھی مسجد سے، صرف اپنے بندوں کو بتلانے کے لیے کہ میری نگاہ میں یہ جگہ کتنی عظیم الشان ہے اور کتنی بابرکت ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث اور بھی مجھے یاد آ گئی، وہ بھی میں ساتھ ملاتا چلوں۔ جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ آقا کیا سوچ رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ میں سوچ رہا ہوں اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، اللہ کو اپنی زمین میں سے کون سی جگہ ہیں جو بہت زیادہ پیاری ہیں، اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کون سی جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے عرض کیا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور پھر میں پوچھ کے آ جاتا ہوں کہ اللہ کو کون سی جگہ پسند ہے کون سی ناپسند ہے، آپ مجھے اجازت دو میں پوچھ کے آیا اور آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب مسئلہ یہاں سے بھی ایک ثابت ہوا، آگے چلنے سے پہلے تھوڑا رک کے وہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیے۔ سوچ کون رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو بتایا؟ جبریل امین علیہ السلام کو، اور جبریل بھی کیا کہتے ہیں کہ میں پھر پوچھ کے آتا ہوں رب کی بارگاہ سے اور پھر میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے کوئی بندہ بات پوچھے تو ہم کہتے ہیں بھئی جواب کو کسی سے پوچھ کے دینا اس میں ہماری توہین ہے، یا کسی سے پوچھ کر یا پڑھ کر بتلا دینا اس میں ہماری توہین ہے، جو کچھ منہ در آئے چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ پر جبریل امین فرشتوں کا رسول بھی ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی اٹکل پچو نہیں لگا لیا کہ نہ کوئی قیاس لگا دیا کہ میں چلو اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں۔ جبریل نے بھی یہ کہا کہ میں پوچھ کے آتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سی جگہ زیادہ پسند ہیں کون سی ناپسند ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے پوچھ کے آئیے۔ اب جانا کہاں تھا جبریل نے؟ سدرۃ المنتہا پر۔ کہاں پہ آئے؟ کہاں سے تھے؟ سدرۃ المنتہا سے ہی آئے تھے، پہلے آئے پھر جانا تھا اور پوچھ کے آ کے پھر واپس بھی آنا تھا،
اور سدرۃ المنتہا کوئی اتنا نہیں کہ نارمل سفر ہو جیسے آپ کی مسجد کا گیٹ ہے کہ بس گیا اور آیا، ٹھیک ہے، ایسا بھی بات نہیں تھی، بلکہ ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، وہ بھی ہزاروں سالوں کا سفر بنتا ہے، لیکن جبریل امین علیہ السلام گئے اور جھٹ میں واپس بھی آ گئے، کوئی ہفتے مہینے اور دن تو نہیں گزرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو جبریل آج بڑے خوش، بہت زیادہ خوش نظر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سرکار نے جواب سے پہلے پوچھ لیا، بھائی جبریل خوش بڑے نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے خوشی کی؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جن راہوں سے گزر کے آ رہا ہوں میں زندگی کے اندر انہی راہوں پہ سفر کرتا رہا ہوں، میرا آنا جانا رہا ہے، ہر نبی کے پاس وحی لے کے آنا یہ میری ڈیوٹی تھی، پیغام رسالت اور پیغام نبوت پہنچانا ان تک یہ میری ذمہ داری تھی، میں کئی دفعہ آیا بھی ہوں کئی دفعہ گیا بھی ہوں، آج خوش اس وجہ سے ہوں کہ اپنی پچھلی ساری زندگی میں مجھے اتنا قرب نصیب نہیں ہوا جتنا آج اللہ کے دربار کا مجھے قرب نصیب ہوا، جتنا آج مجھے اللہ کے دربار کا قرب نصیب ہوا۔ اب سرکار کو بھی تو رب سے محبت ہے اور محبوب ہیں رب کے، اور رب ان کا محبوب ہے۔ جب جبریل نے قرب کی بات کی تو سرکار نے فوراً پوچھا، جبریل رب کو دیکھ کے آئے ہو؟ کیا رب کو دیکھ کے آئے ہو؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، نا جی، ابھی تو 70,000 حجابات درمیان میں تھے، پہلے سے زیادہ قرب ملا ہے، لیکن دیکھ کے نہیں آیا، درمیان میں 70,000 حجابات تھے، 70,000 حجابات سے پیچھے قرب کا مقام حاصل کر لے جبریل تو وہ اپنے آپ کو ذی شان سمجھتا ہے، اور جو وہ حجابات کراس کر کے حریم قدس میں جا کے کعبہ قوسین کے مقام پہ پہنچے، اس نبی کی شان کا عالم کیا ہو، اس محبوب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جبریل عرض کرتے ہیں، محبوب آج میں بہت زیادہ رب کے قریب ہو گیا ہوں۔ روایت کو یہاں روک کر دو باتیں سمجھ لیجئے، جبریل پہلے بھی آتے جاتے تھے، آج کوئی خاص وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جبریل کو زیادہ قرب ملا؟ ظاہری بات ہے کوئی خاص وجہ ہوگی جس کی وجہ سے زیادہ قرب ملا، تو اس کے دو جواب ہیں، ایک ہمارے استاد محترم دیا کرتے تھے، اور ایک جواب ملا علی قاری 1014 ہجری کا محدث ہے، اس نے اپنی کتاب شرح مشکات کے اندر ذکر کیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے فرشتہ، بلکہ فرشتوں کا ہے رسول، پہلے آنا جانا اور اعتبار سے رہتا تھا، آج ایک سوال لے کر جبریل گئے، آج ایک سوال لے کے جبریل گئے، یہ دیکھ لینا بھائی، سوال لے کر گئے، اور سوال تھا پوچھنا، سوال کے پوچھنے کا مطلب ہے کہ کوئی علم کی بات رب سے لینے کے لیے گئے تھے۔ علی قاری فرماتے ہیں آج جبریل فرشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم بن کے جا رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں طالب علم بن کے جا رہا تھا، تو اللہ کریم نے پہلے سے زیادہ قرب دیا کہ جبریل کی حیثیت آج اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ رسول ہیں فرشتوں کے، سردار ہیں فرشتوں کے، لیکن آج ساتھ ساتھ طلب علم کا جذبہ لے کے آ رہے ہیں، اس وجہ سے پہلے سے زیادہ اللہ نے قرب عطا فرما دی۔ سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتا، کوئی بات کسی سے سیکھ لینا کوئی بری بات نہیں ہوتی، بلکہ ایک جذبہ عمر کے کسی حصے میں بھی کسی کو نصیب ہو جائے کہ میں اپنے لیے ایک علم میں اضافے کے طور پر کوئی بات کسی سے پوچھ لوں، تو اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ جس پیریڈ میں بھی ہو بندہ طالب علموں میں شمار ہو جاتا ہے، اور طالب علم کا مقام وہ حدیث پاک میں آپ سنتے رہتے ہو کہ کتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے۔ طالب علم ہونے کے لیے کوئی باقاعدہ داخلہ لینے کی، باقاعدہ صفوں میں بیٹھنے کی یا کلاس اٹینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ طالب علم اپنے قانونی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی نگاہ قدرت میں رب جسے طالب علم والا درجہ دیتا ہے نا، اس کے لیے یہ کوئی پابندیاں ضروری نہیں، بندہ اپنے گھر میں لیٹا ایک کروٹ سے دوسری طرف کروٹ بدل لے اور نیت یہ ہو کوئی علم کی بات سننا یا سمجھنا، تو رب اس پہ بھی مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا۔ بات پہ غور کیا آپ نے؟ کروٹ صرف بدل لینے پر بھی، کروٹ بدل لینے پر بھی، سائیڈ چینج کر لی، بھئی پہلے منہ ادھر تھا پھر ادھر کر لیا، اور ذہن میں یہ ہے کہ میں کوئی علم کی بات سیکھ لوں، تو بندہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے بھی طالب علم بن گیا، اور طالب علم بننے پر اللہ کے دربار میں اس کو ثواب اور خیر ملے گا۔ اس واسطے
طلب علم یہ ایک خاص جذبہ تھا جس کے لیے جبریل گئے تو قرب ملا، اور ہمارے استاد محترم فرماتے تھے آج جبریل کو قرب ملنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جبریل کا واپس جانا اپنی مرضی سے ہوتا تھا، اور آج جبریل اپنی مرضی سے نہیں گئے، کسی نے جبریل کو بھیجا ہے کہ جاؤ۔ اللہ نے جانے والے کو نہیں دیکھا، اللہ نے بھیجنے والے کو دیکھا ہے کہ آج بھیج کون رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھیجنے والے، حضور کی ذات کی وجہ سے رب نے جبریل کو اور زیادہ قرب عطا فرما دیا۔ اچھا پوچھ کے کیا آئے؟ پوچھ کے یہ آئے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے ساری زمین میں سے جو پسند جگہ ہے وہ ہے مسجد۔ ساری زمین کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ اور فرمایا ناپسند جگہ جو ہے وہ ہے بازار۔ ناپسند جگہ بازار۔ یہ جبریل امین علیہ السلام پوچھ کے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں کہ بات چلی کہاں سے تھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سفر میں حضور کے معراج میں مختلف جگہ ہیں، لیکن رب نے جب بھی بیان کیا کیا ہے؟ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ۔ اور یہ جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں بھی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ۔ یہ بار بار مسجد کا ذکر اس واسطے ہو رہا تھا کہ رب بتانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مجھے جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہ یہی ہے کہ میں مسجد کا ذکر ہی کروں اپنے یار کے لیے، کہ ان کی سیر کا آغاز بھی مسجد سے ہو رہا تھا اور ان کی سیر کی پہنچ بھی کہاں پہ؟ مسجد تک ہو رہی تھی۔ اور ایک اور حکمت کی بات بھی ہے اسی لفظوں میں کہ آج کے زمانے میں لوگوں کی زبان پر یہ بات آتی رہتی ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک۔ جو جدید ترقی سے اپنے آپ کو گندا کر چکے ہوتے ہیں وہ علم دین پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، سارے مولوی بھی ایک جہ نہیں ہوتے، لیکن علم دین کے ساتھ کسی کو خاصی دشمنی ہو، ملا دی دوڑ مسیتی تک۔ اللہ بتانا چاہتا ہے وہ میرے یار کی دوڑ بھی مسجد تک، مسجد سے مسجد تک۔ حالانکہ اور بھی کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ذکر ہوا تو کیا ہے؟ مسجد سے مسجد تک۔ پیار ہی اتنا ہے مسجد کے ساتھ رب کو کہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا مسجد سے مسجد تک۔ اچھا واپس پلٹ آئیے، یہ تو ضمناً بات ہو گئی۔ مکہ والوں نے کہا کہ اگر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے تو ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ واقعی گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ہاں بالکل، تمہارا جو قافلہ گیا ہوا تھا وہ بٹ چکا ہے 3 حصوں میں۔ اب یہی صحیح بات، کیونکہ کچھ روایتوں میں قافلے 3 تھے، کچھ میں ہے قافلہ 1 تھا، تو ہم کہتے ہیں دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ قافلہ 1 تھا لیکن حصے اس کے کتنے ہو چکے تھے؟ 3۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قافلے کا جو حصہ تھا وہ فلاں مقامات پہ پہنچے تھے تو ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر کو نکلے ہوئے تھے، اور انہوں نے فلاں جگہ پر کپڑے کے نیچے ڈھانپ کر ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہ پیالہ اٹھا کر پی لیا اور اسی طرح دوبارہ کپڑے کے نیچے ڈھانپ دیا، اور پھر میں چلا اور ان کا اونٹ دیکھا تو ان کو آواز دے کے کہا تھا کہ اپنا اونٹ فلاں جگہ سے لے لو، وہ قافلہ واپس آئے تو ان سے پوچھ لینا۔ انہوں نے میری آواز سن کے کہا تھا کہ شام کے علاقے میں مکہ کے محمد کی آواز کیسے آ رہی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پلٹ کے آئے تو پوچھ لینا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب تو تسلی والی بات تھی کہ نہیں تھی؟ ہوں تے پاک ہونا چاہیے سی کہ واقعی گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور سرکار نے فرمایا دوسرا قافلہ دیکھو کہ اس قافلے کے اندر 2 سوار تھے ایک اونٹ پر، اور میری سواری براق ان کے پاس سے تیز رفتاری کے ساتھ گزری، اور ان کی سواری اس براق کی وجہ سے ڈر گئی، اور ڈرنے کی وجہ سے بدک گئی، کود پڑی، اور ان کی سواری کے کودنے کی وجہ سے ایک سوار زمین پہ گرا اور اس کا ہاتھ کلائی والی جگہ سے ٹوٹ گیا۔ جب پلٹ کے آئے تو پوچھ لینا اور دیکھ بھی لینا کہ ہاتھ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، اور یہ بھی پوچھ لینا کہ کیسے ٹوٹ پڑا ہے۔ تیسرا قافلے کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ یہاں قریب آ چکا ہے، اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قافلے کے فرنٹ پر ایک اونٹ ہے، اور اس اونٹ کے اوپر
جو ہے جو غلے کی بوریاں ہیں وہ دھاری دار کلر کی بوریاں ہیں، اور ان بوریوں کے اوپر حبشی غلام ان کا سوار ہے، اور اس انداز کے اندر وہ قافلہ آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی پوچھ لے۔ اب آ گیا ان کا ایک اور سوال، یہ ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ انہوں نے بولنے میں حد کر دی، سوال پوچھنے میں حد کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلانے میں کمال فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اب یہ بھی بتائیے کہ پہلا قافلہ کب پہنچے گا، دوسرا کب پہنچے گا، تیسرا کب پہنچے گا؟ اگر آپ دیکھ کے آئے ہو تو یہ بھی بتاؤ کہ ان کے پہنچنے کا وقت کیا ہے۔ اب یہ بات سوال تھا بے تکا، بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ سفر پہ جا رہے ہو، روڈ پہ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک گاڑی آپ کو کراس کر کے گئی، آپ اگلی منزل والوں کو نہیں بتا سکتے کہ کس ٹائم پر وہ فلاں اڈے پہ پہنچے گی۔ بتا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے پاس سے سپیڈ سے گزری ہو، آگے نارمل سپیڈ پہ آ گئی ہو سکتا ہے راستے میں کوئی خرابی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ راستے میں خود سٹے کرنے کے لیے رک جائیں۔ آپ کسی سفر میں گاڑی کو دیکھ کر، قافلے کو دیکھ کر اس کے پہنچنے کا وقت متعین۔ اب یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کریں، پر رب چاہتا تھا میں نے یار کو سچا بنایا ہے اور میں یار کو جھوٹا ہونے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے کب پہنچے گے؟ سرکار نے فرمایا فلاں قافلہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہنچے گا، فلاں قافلہ اگلے دن کا سورج چڑھنے سے پہلے پہنچے گا، اور فلاں قافلہ دوپہر کو پہنچے گا۔ جو دوپہر والا تھا وہ تو پہنچ آیا ٹائم پہ۔ اب باقی کے لیے کافروں نے پہاڑیوں پر چڑھا دیے بندے، بھائی دور دور سے دیکھتے رہنا، بھائی سورج جب ڈوب جائے گا نا اور قافلہ نظر نہ آیا یا نہ پہنچا تو ہم شور مچا دیں گے معاذ اللہ کہ یہ تو جھوٹ بولا ہے انہوں نے، کہ سورج غروب ہو گیا اور قافلہ نہیں آیا۔ اور سورج کے چڑھانے کے طلوع ہونے کا دیکھنے کے لیے بھی پہاڑوں پہ بندے بھیج دیے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمیں بتانا تھا کہ ہم اعلان کر دیں کہ قافلہ نہیں آیا اور سورج طلوع ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ ہو کے بیٹھ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جو کہہ دیا ہے اب ہو ویسے ہی، جو میں نے کہہ دیا ہے ہو ویسے ہی۔ تو رب نے بھی تو کہا ہوگا نا بھائی سونے کائنات بنائی بھی تیری خاطر ہے، بنائی بھی تیری خاطر ہے، اور اس میں جو کچھ چل رہا ہے وہ تیری ذات کی خاطر ہی تو چل رہا ہے۔ قافلے کے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، یہ لفظ ہے روایت کے، قافلے کے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اللہ نے سورج کو آرڈر دے دیا، سورج جب تک قافلہ نہ پہنچے تم نے غروب، جب تک قافلہ نہ پہنچے تم نے غروب نہیں ہونا۔ علامہ اقبال نے اپنے جس کلام کے حصے میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، معراج کا ذہن تو تھا کہ وہی میں آپ کو سناتا، لیکن 4 جمعوں سے مسلسل آپ تفسیر سورۃ اخلاص علامہ اقبال کی زبانی سن کر شاید تنگ آ چکے ہوں، لیکن میں نے کہا پھر آج یہ حصہ بتاتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنے جس کلام کے حصے میں کہا، علامہ نے بتایا کہ سرکار کا معراج شریف اپنی امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ چاند تک پہنچ کر پلٹ کے آنا، ترقی اس کو نہیں کہا جاتا، ترقی اس کو نہیں کہا جاتا۔ ترقی یہ ہوتا ہے کہ آسمان دنیا کی مخلوقات کو اپنے قبضے میں بند کر لو۔ اب سورج آسمان پہ چمک رہا ہے لیکن مرضی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے۔ سورج رک گیا کس خاطر کہ جو کوئی زبان اقدس سے نکلا ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک میں غروب نہیں ہوں گا۔ اور یہ باتیں سن کر سادہ سے لفظوں میں آج کل لوگ پہلے وقت دیا گلاں سن، یہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدسی نہ بابا، اگر کامل مومن ہم بھی بن جائیں، رب کا وعدہ ہے کہ کائنات ساری بنائی بھی، خالق لکم ما فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یہ حدیث پاک کی ذکر کی، اب یہ بھی سن لیجئے کیونکہ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ اس واسطے کر رہا ہوں کہ حدیث سے تصدیق مل رہی ہے۔ آپ اپنے زمانے میں ایک بادشاہ کے نوکر تھے، خدمت گزار تھے، کام کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، خالی نذرانوں پہ گزارا نہیں کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، اپنا باقاعدہ
کسب معاش تھا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ بادشاہ کے کپڑے دھونا اور خشک کر کے دینا یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، اس پہ اجرت ملتی تھی، اس سے آپ اپنے گھر کا معاملہ چلاتے تھے۔ ایک دفعہ عصر کے بعد بادشاہ نے اپنا سوٹ دیا کہ دھو بھی دو اور خشک بھی کر کے دو۔ ابھی آپ نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، تو رزق کے حلال کے کمانے کا تقاضا تھا کہ وہ کام پورا کریں، کیونکہ ادھر سے اجرت بھی لینی ہے، اور کام کیے بغیر اجرت کا لینا وہ بھی ناجائز بنتا تھا۔ اور ادھر سے نماز عصر بھی ابھی آپ کی رہتی تھی، آپ نے سوٹ تو دھویا، لیکن بادشاہ کا آرڈر تھا کہ جلدی جلدی اسے خشک بھی کر کے دینا ہے کیونکہ میں نے پہننا ہے۔ آپ اسے خشک کرنے لگ گئے، ادھر سے پریشان ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب جا رہا ہے اور سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے، ڈوبنے کو جا رہا ہے، اور ادھر سے ان کی نماز بھی قضا ہونے کو ہے۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی نماز کے قضا ہونے کا ڈر اور خوف جس وقت دل پہ مسلط ہوا، آپ کو پتہ ہے جس وقت کسی بندے پہ خوف مسلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ کسی بچے کو ڈھیر سارا ڈراوا دے کر دبا کے رکھے تو وہ آپ بڑی بڑی گالیاں دینے لگ جائے گا اپنے سے بڑے کو، تو خوف کی وجہ سے جو کچھ آئے گا کہہ دیں گے۔ آپ پر خوف بادشاہ کا نہیں، کسی اور کا نہیں، نماز کے قضا ہونے کا ڈر اور خوف کہ نماز کہیں رہ نہ جائے وہ دل پر آیا، تو آپ جلال میں آئے اور سورج کو دیکھ کے بڑے جلال کے ساتھ کہنے لگے، او سورج، اسے حیا نہیں آیا، تو تے حیا کر لے۔ بادشاہ کو حیا نہیں آیا، اس نے مجھے اس ٹائم کام پہ لگا، تو حیا کر لے۔ سورج جہاں تھا وہاں پہ رک گیا، جو کام کرنا تھا وہ پورا کر چکے، تب جا کے سورج ڈوبا۔ کہانی سمجھ کے ڈال نہ دینا، حدیث پاک میں پہلے بھی بیان کی، دوسری سنا دیتا ہوں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر تاخیر کر دی حضور کی نیند کی خاطر، سورج پلٹیا کہ نہیں؟ بول پڑو۔ علامہ اقبال تو یہی کہتے ہیں بھئی ترقی اصل میں یہ ہے، آسمان پہ گئے، کتنے اونچے گئے جی، او چاند تک پہنچے، چاند کیسا ہے؟ ہماری زمین جیسا، وہاں سے مٹی کے روڑے اٹھا کے لائے جا رہے ہیں، تم مٹی سے چلے مٹی تک پہنچے، یہ کیا ترقی ہے؟ ترقی تو یہ ہے کہ کسی نور تک تو پہنچو نا، کم از کم یہ نور تک پہنچو۔ اور سرکار کے لیے سورج رک گیا، جس قافلے کا کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبنے سے پہلے آئے گا، جس وقت تک قافلہ نہیں پہنچا سورج غروب۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا تھا سورج کے طلوع ہوتے ہی وہ قافلہ پہنچے گا۔ اب پہاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ انتظار میں تھے کہ سورج کی ہے کوئی لکیر سی بھی نظر آئے اور ہم شور اٹھائیں بھئی سورج چڑھ گیا، اور ادھر سے قافلہ نہ آیا ہو، ہم حضور کا انکار کریں۔ ادھر سے سورج کی ان کو چھوٹی سی لکیر نظر آئی تو انہوں نے پہاڑوں سے اونچی آوازیں دی، اوہ سورج چڑھ گیا ہے۔ اور جو نیچے بیٹھے تھے حضور کے غلام، انہوں نے کہا وہ قافلہ بھی آ گیا ہے، وہ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ سارے سوالوں کے جواب حضور نے دے دیے۔ اب چاہیے تھا کہ مان جاتے کہ واقعی حق ہے، پر یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا۔ اللہ کی مرضی جسے ہدایت بخشے، اللہ کی مرضی جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اسے ہدایت مل سکتی نہیں۔ اب سارے جواب، کچھ لوگ لیٹ آئے، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، ساری تقریر نہیں ریپیٹ کرنی، پھر گھنٹہ لگ جاسی، ٹھیک ہے؟ میں صرف خلاصہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ سوال کیا تھا؟ بیت المقدس بتاؤ، انبیاء کا حلیہ بتاؤ، قافلے ہمارے گئے ان کی حالت بتاؤ، اور وہ کب پہنچیں گے یہ بتاؤ۔ سرکار نے سارا کچھ بتا دیا۔ اب چاہیے تھا مان جاتے، چاہیے تھا۔ اور دوسری باتیں بھی انہوں نے قافلے میں دیکھ لی تھی، واقعی ایک بندے کی کلائی سے ہڈی جو ہے ہاتھ ٹوٹ چکا تھا، اور پانی والی بات بھی انہوں نے کہا واقعی ایسا ہوا، اور شام کے علاقے میں ہمیں رسول اللہ کی آواز بھی آئی تھی، ہم نے وہ سنی تھی۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں جس وقت کمپلیٹ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ساڈا ایک کافر وہ سچ ہی کہتا ہے کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں، یہ جو کچھ آپ نے بتایا یہ جادو کے زور سے، گال ہی مکا دی تھی معاذ اللہ۔ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جادو کا کھیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب ان کے سوال ختم ہو گئے، خاموش ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رب نے ہدایت کے جتنے بھی راستے تھے وہ ان کے سامنے واضح کر دیے کہ کسی طریقے سے مان جائیں، پر جس کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ کبھی ہدایت پا سکتا نہیں۔ اللہ نے بتایا تھا کہ ہم نے معراج کیا کچھ لوگوں کو آزمانے کے لیے،
اور دیکھو ایمان کی پختگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے وہاں نشانیاں مانگ کے نہیں ماننا، نہ تسلیاں کر کے، ان کی زبان سے جو کچھ نکل جائے آنکھیں بند کر کے مان لینا، ایمان اسی کو کہا جاتا ہے۔ سچا ایمان یہ ہے کہ ہم نے ان کو مانا، اب ان کی زبان سے جو کچھ آئے گا ہم نے اس کو بھی مان لیا۔ محبت کا، پیار کا اور امتی ہونے کا یہی تقاضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلائل قویہ سے ثابت ہے۔ اس رات کے مختصر سے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا اور رات کے ہی حصے میں سرکار پلٹ کے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔